سولنگی صاحب، اب جو اہم ایشو ہے نا وہ ہے صدر پاکستان کا. صدر پاکستان نے 8 سپٹمبر کو ان کا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہونا ہے. یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے کچھ ایسے حلقوں سے، غیر سیاسی حلقوں سے بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اب اپنا استعفیٰ دے دیں 8 سپٹمبر کو. آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ میڈیا پہ تو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ایک میڈیا کے کنزیومر کے طور پر یہ خبریں میں نے بھی دیکھی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس خبروں میں لفظ کے ساتھ دونوں طرف سے کوٹ مارکس ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے ان کے خبر ہونے پر پوری طرح سے یقین نہیں ہے. صدر صاحب کن حلقوں سے گفتگو فرماتے رہے ہیں ماضی قریب میں، اور آج کل کن حلقوں سے گفتگو کر رہے ہیں، میں ان کے حلقہ احباب میں شامل نہیں ہوں، اس لیے میں خبریں تو آپ تک آ جاتی ہوں گی. میرے پاس اسی طرح کی اطلاعات آتی ہیں غیر مصدقہ جو ابھی آپ نے بیان فرمائی. مگر اگر صدر پاکستان کنٹینیو کرتے ہیں 8 سپٹمبر کے بعد تو آپ کی حکومت جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوگی؟ چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں میں ڈیٹ دے سکتا ہوں الیکشنز کی، تو وڈ یو بی کمفرٹیبل ود ہم؟ وزیر اعظم صاحب نے کل جو غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو بہت واضح کر دیا ہے، اور آئینی حقیقت یہی ہے کہ اگر صدر کی میعاد ختم ہونے تک ان کا جو انتخاب ہے وہ نہیں ہوتا اگلے صدر کا، تو آئین کے مطابق وہ اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک نیا صدر منتخب نہ وہ ہو تو جائے. آئین ہو گیا. آپ کی حکومت جو ہے ان سے کمفرٹیبل ہوگی؟ چونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آئین کے مطابق الیکشنز کی ڈیٹ دینی چاہیے، ماضی میں کہہ چکے ہیں، اور ان کا یہ ایک موقف ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، نومبر کے اندر. ہم آئین کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، آئین کے اندر کیونکہ ان کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ وہ میعاد پوری ہونے کے بعد بھی صدر کے طور پر برقرار رہ سکتے ہیں جب تک نیا صدر منتخب نہ ہو جائے. تو ہماری جو کمفرٹ ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیے پاکستان بار کونسل نے بھی جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر کو اختیار ہے 48 شق کانسٹیٹیوشن کی شق 5 کہ آپ پوری طریقے سے جو ہے آپ آئین کی پاسداری کریں اور آپ جو الیکشنز کی ڈیٹ ہے وہ دے دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ملک گیر ہڑتال کریں گے 9 سپٹمبر کو. اب سوال یہ ہے کہ جو وکیلوں کی ہڑتال ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کرائسس کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے. وکلاء کی تنظیمیں وہ کوئی بھی بیان دے سکتی ہیں، کوئی بھی جو پرامن احتجاج جو بنتا ہے آئین اور قانون کے تحت وہ ان کا حق ہے. جب تک وہ پرتشدد کوئی سرگرمی نہ کریں تب تک مجھے تو کوئی اس میں مسئلہ نظر نہیں آتا. البتہ جو آئین کے ایک خاص آرٹیکل کی تشریح کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جی میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی اتفاق رائے ہے. جو میں نے مختلف جو آئینی ماہرین یا قانون دانوں کی بات سنی ہے جی، تو اس سے مختلف بات بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے مختلف بات کیا ہے؟ میں وکیل اور قانون دان کی ٹوپی نہیں پہننا چاہتا. مگر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، چونکہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ صدر کا اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. جو میں نے سنا ہے جو متعلقہ حلقے ہیں ان سے، وہ یہی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کے دور میں مشترکہ مفادات کونسل نے جب یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کر لیا کہ 2023 کی مردم شماری کو سرکاری مان لیا جائے، جی، اور پچھلی حکومت نے اس کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کر دیا، جی، تو اس کے بعد آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے 51، جی ٹھیک ہے، وہ انووک ہو جاتا ہے، جس کے اندر بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ الیکشنز آخری سرکاری طور پر تصدیق شدہ مردم شماری کے بنیاد پر ہوں گے. ٹھیک، یہ بہت واضح لکھا ہے. تو آپ کی نظر میں تو جب تک کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے جی
کہ الیکشن کمیشن جب بھی الیکشن کرائے گا تو وہ پہلے آرٹیکل 51 کو کھول کے پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے کہ الیکشنز آخری لاسٹ آفیشلی پبلشڈ سینسس وہ 2023 کا ہے. تو 2023 پہ اگر آپ پابند ہیں الیکشن کرانے کے تو پھر آپ ڈی لمیٹیشن پر بھی پابند ہیں. اب ڈی لمیٹیشن میں کچھ مجبوریاں ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ صوبوں کی جو صوبوں کے پاس جو تعداد ہے قومی اسمبلی کے ارکان کی اور وفاقی کیپٹل ٹیریٹری کی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئین کے اندر لکھی ہے. لیکن وہ تعداد تبدیل کیے بغیر باقی جو ڈیلیمیٹیشن ہے حلقہ بندی ہے کہ کتنے لوگوں پر کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں گی وہ تو آپ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کا خیال یہی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس وقت الیکشن کرانے کا واحد آئینی ادارہ الیکشن کمیشن ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.